ہماری اگلی مہمان صدف چیمہ صاحبہ، جو ایک تجربہ کار اور باصلاحیت ہیومن ریسورس پروفیشنل ہیں، جو اس وقت پی ٹی سی ایل میں بطور ریجنل ہیڈ HR لاہور خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے شعبے میں 17 سال سے زائد کا وسیع تجربہ حاصل ہے، جس میں HR، بزنس پارٹنرنگ، امپلائی ریلیشنز، ٹیلنٹ ایکوزیشن، آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ، پرفارمنس مینجمنٹ اور پے رول بیس مینجمنٹ شامل ہیں۔ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور مینجمنٹ ٹرینی کی اور مختلف اہم عہدوں پر ترقی کرتے ہوئے HR، بزنس پارٹنر اور اسسٹنٹ مینیجر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ صدف چیمہ صاحبہ نے بحریہ یونیورسٹی سے MBA ہیومن ریسورس مینجمنٹ، جبکہ اسلام آباد کالج فار گرلز سے بیچلر ڈگری ان سائیکالوجی حاصل کی۔ آپ تعلیمی اور پیشہ ورانہ مہارتیں جو رکھتی ہیں وہ انہیں ایک مؤثر لیڈر اور کامیاب HR اسٹریٹجسٹ بناتی ہیں۔ آپ کی قائدانہ صلاحیتیں، پیشہ ورانہ مہارت اور انسانی وسائل کی ترقی کے لیے ان کی وابستگی انہیں کارپوریٹ سیکٹر میں ایک نمایاں اور قابل تقلید شخصیت بناتی ہیں۔ میں دعوت دوں گی صدف چیمہ صاحبہ کو کہ وہ آج ہمارے سامنے آئیں۔ جیسے ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد نے بات کی، ویمن امپاورمنٹ کی، فیمنزم کو بھی ڈسکس کیا، میں آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ یہاں آئیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مزید پہلوؤں پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. First of all, I would like to pay my special gratitude to Dr. Noshaba for organizing such insightful session. These sessions for me are just not the intellectual talk, but these sessions actually serve as the purpose of spiritual growth and your personal well-being and character building. Thank you, Norez Ijaz, for making me a part of this blessed gathering. Today we live in a world where one word echoes everywhere, and that is empowerment. Women are told to be independent, women are told to be strong, women are told to raise their voices. But the real question lies here, whether we are going into the right direction or we are becoming confused. Because in today's world, the empowerment is actually misunderstood. Misunderstood by dominance instead of integrity, loudness instead of strength, and rebellion instead of balance. And in this confusion, we actually forget the role model. The role model that is Hazrat, none other than Hazrat Khadija Raziyallahu anha, a woman who is the first believer of Islam. She was the global entrepreneur, and she was such a successful businesswoman, not of Arabia, but her trade routes extended to Asia, Africa and Europe. کچھ ہسٹورین یہ مینشن کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو قافلہ تھا وہ قریش کے باقی قافلوں کے برابر ہوتا تھا بہت سارے ٹائم پہ۔ اگر ہم آج کے دور میں بات کریں تو شی واز رننگ سچ آ ملٹی نیشنل انٹرپرائز اباؤٹ 1400 ایئرس بیک۔ آج کے دور میں جب ہم بات کرتے ہیں ریگارڈنگ سم رول ماڈل اور ویمن ان لیڈرشپ، تو سم ٹائمس، most of the times, oftenly the common contemporary women comes in mind. And that is like جو ہماری جنارک ہیں ڈیانا، شیری رحمان، بے نظیر بھٹو. But around 1400 years back جو اسلام نے ہمیں ایک خوبصورت، ایک مکمل، ایک کمپلیٹ شکل میں ایک ایگزامپل دی، ایک رول ماڈل دیا، وہ حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ ان ساری ایک ملٹی نیشنل انٹرپرائز کو چلاتے ہوئے بھی شی واز سو ہمبل، سو گراؤنڈیڈ اینڈ سو گریسفل. شی واز نون ایز الطاہرہ اینڈ دا پرنسز آف قریش ایز ویل. جب لوگ اس وقت بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتی تھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے ہائر کیا تو انہوں نے ان کو ڈبل دا پروفٹ، ڈبل دا کمیشن پہ ہائر کیا. اور ان کا اس وقت کا طریقہ، جب ہم بات کرتے ہیں وومن انٹرپرینور کی، تو ان کا اپنے امپلائیز کو سلیکٹ کرنے کا شاید یہی طریقہ ہوگا کہ وہ اپنے ایک ملازم کو ان کے ساتھ اٹیچ کر دیتی تھیں اور وہ دیکھتی تھیں کہ اس کی آنیسٹی اور معاملات کس طرح سے ہیں.
انہوں نے اپنے ایک ملازم کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا, اور جب وہ واپس آئے تو وہ صرف ڈبل دا پروفٹ کے ساتھ نہیں آئے, بلکہ انہوں نے اس انٹیگریٹی, آنیسٹی کے ساتھ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں وہ جگہ بھی بنا لی, جس کے بعد انہیں مجبور کیا گیا, وہ مجبور ہو گئیں کہ وہ ان کو شادی کا پیغام بھجوا دیں. اور اس دور میں جیسے کہ ڈاکٹر نوشابہ نے ذکر کیا کہ ایک 25 سال کا لڑکا اور 40 سال کی خاتون, آج بھی ہم ان سوشل چیلنجز سے نہیں نکل سکے, تو اس وقت زمانہ جاہلیت کے دور میں جب بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا تو یہ کتنے ہی کریج اور امپاورمنٹ کی بات ہوگی. ہم امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو امپاورمنٹ کو ہینڈل ہم آج بھی نہیں کر سکے, کیونکہ ہم لوگ ایکچولی کنفیوز نیشن ہے اور ہم غلط چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ پہ بات کی. ہم نارملی اس اسٹیج پر آ کر بہت سارے ریلیشن شپ کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہو, بیوی جو فیمیل ہے وہ اپنے پیرنٹس کو سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے, وہ باقی سب ریلیشنس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ایک ریلیشن شپ جو کہ ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے, جس کو شاید سیلیبریٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو ریلیشن شپس آر بریکنگ ڈیو ٹو ایگو, اینڈ دس ریلیشن شپ, دا ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ از سفرنگ اے لاٹ. اور اگر ہم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی مثال لیں کہ ان کی جو شادی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, she did not actually compete with him, she completed him. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس بے تحاشا دولت تھی, جو کہ آج کل مجھے لگتا ہے بل گیٹس اور سیٹھ عابد کی مثال بھی اس کے مقابلے میں کم ہی ہے. ان کے پاس اتنی دولت تھی, بٹ انہوں نے وہ ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر دی, صرف اپنے شوہر کے کہنے پر. وہ جب بنو ہاشم کے دور میں ان کو شی انڈیورڈ ہنگر, شی انڈیورڈ آئسولیشن, شی انڈیورڈ پین, بٹ وہ ساری چیزوں پہ استقامت کے ساتھ جڑی رہیں, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس وقت ان کے ہسبینڈ کو ان کی ضرورت ہے. اور ایک قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو. اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو جی کے دکھایا. آج کل کی خواتین پہلے سے شاید زیادہ انڈیپینڈنٹ ہیں, بٹ دے فیل ایموشنلی ریسٹلیس, مینٹلی برڈنڈ اینڈ اسپرچولی ڈسکنیکٹڈ, بیکاز انفارچونیٹلی ہم کمپٹیشن میں آگے ہیں ان مردوں کے ساتھ جن کو ہمارا حاکم بنایا گیا ہے, اور ہم سپیریورٹی کمپلیکس کا حصہ بن گئے ہیں. تو آپ سوچیں, جب اسلام نے قرآن پاک میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ کو بیان کیا تو انہوں نے لباس کا لفظ استعمال کیا گیا. تو لباس کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے ان رشتوں کو, اس رشتے کو, اس پاک رشتے کو ثابت کرنے کے لیے. یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ, ایک پرسنل لائف کا انسیڈنٹ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی. ایک خاتون میرے کزن کی وائف تھیں, ان کی شادی ہوئی, وہ گاؤں سے بلانگ کرتی تھیں, ان کو ظاہر آپ شہر لے کر آئے. ان خاتون کو کوئی ایز سچ ان کی ایجوکیشن نہیں تھی, بٹ ان کی تھوڑی بہت سینس تھی کہ وہ کپڑوں میں انٹرسٹ تھا ان کا. ان کے ہسبینڈ نے ان کو سپورٹ کیا, ان کو تھوڑے تھوڑے بزنس سے آہستہ آہستہ ایک بزنس امپائر کھڑی کر کے دی, اور ان کو یہ انکریج کیا کہ نہیں تم کر سکتی ہو, تمہیں کرنا چاہیے, اور تم گھر بیٹھ کر یہ سارے کام کر سکتی ہو. اس ریالٹی کے ساتھ ایک ریالٹی یہ بھی تھی کہ ان کے 2 بچے تھے, دونوں بچوں میں سے ایک بچہ اسپیشل ہے اور جو دوسرا بچہ ہے وہ ڈسیبل ہے. 18 سالوں کے بعد جب انہوں نے ایک امپائر کھڑا کر لیا تو ان کو یاد آیا کہ مجھے تو شاید اب اس ہسبینڈ کو چھوڑ دینا چاہیے. اور ایک دن اچانک ہی انہوں نے گھر سے اپنا سامان پیک کیا, 2 بچے چھوڑے اور وہ گھر سے روانہ ہو گئے. فیملی نے انٹروین کیا, ان سے بات کرنے کی کوشش کی, ان سے کہا ٹھیک ہے آپ کا ہسبینڈ سے ریلیشن شپ نہیں بن رہا, بٹ ان بچوں کے لیے آپ نے ہمیشہ ماں ہی رہنا ہے. بٹ 3 سال ہو گئے وہ خلا لے کے چلی گئیں, اور انہوں نے ان بچوں سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا. خلا انہوں نے کورٹ کے ذریعے لی, بٹ انہوں نے وزیٹیشن رائٹس بھی نہیں مانگے. فیملی نے انٹروین کیا, انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ 2 گھنٹے کے لیے بچے سے مل لیں, بٹ انہوں نے ہر طرح کا انکار کیا. ناؤ شی از لیونگ سچ این امپاورڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ لائف. جب یہ ایک ریسنٹ انسیڈنٹ نے ہمیں یہ بیٹھ کے سوچنے پہ مجبور کیا کہ کیا واقعی ہی عورت کی انڈیپینڈنس یہ ہے
کہ وہ اپنی روایات بھول جائے, وہ اپنی رسپانسبلٹیز بھول جائے. جو بچہ اسٹیبل ہے اس کے لیے تو شاید صبر کرنا آسان ہے, بٹ جو بچہ اسپیشل ہے, وہ 18 سال کا بچہ ہے اور وہ ڈیلی اپنی ماں کو یاد کرتا ہے, اس ماں کو جو اس سے ملنا نہیں چاہتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. جب یہ اگزامپل آئی تو ہمیں لگا کہ حضرت ختیجہ شاید ہسٹری کی وہ خاتون ہیں جنہوں نے وہ پیک کاٹی, جو کہ آج کل کی عورت کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا تو پتہ نہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے یا فائنینشیل انڈیپینڈنس سے کیا حاصل کر لیں گے. بٹ ہمیں شاید ایز اے عورت ہوتے ہوئے یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو ہماری ریالٹیز آف لائف ہیں, جو ہمارا اسلام میں رول مقرر ہے, ہمیں اس سے باہر نہیں آنا چاہیے. اور آخر میں صرف یہاں پہ اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گی کہ امپاورمنٹ از ناٹ اباؤٹ بیکمنگ ہارڈ, اٹ از بیکمنگ کمپلیٹ. آج کل کی عورت کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈونٹ ڈپینڈ آن اینی ون, بٹ دس از ناٹ دا کیس. حضرت ختیجہ رضی تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کہ سپورٹنگ ادر از اے اسٹرینتھ ناٹ اے ویکنیس. آج کی خاتون کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پروو یور سیلف لاؤڈلی, بٹ شی ٹیچز اس یور کریکٹر اسپیکس ایون ان سائلنس. May Allah guide us to true balance and wisdom. Thank you so much.